علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ لاسٹ ہم نے ویڈیو کیا تھا تفسیر قرآن کے اوپر، تو اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ اللہ نے اپنی آیات کی تفسیر خود کی ہے، اپنی آیتوں کو خود واضح کیا ہے، اپنی کتاب کو مبین کا ہے، واضح کتاب، اور اپنی آیات کے متعلق، اپنی باتوں کے متعلق، اپنے حکموں کے متعلق خود کہا ہے کہ ہم اسے خود واضح کرتے ہیں۔ یہ چیزیں ہم نے ریفرنسز کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی۔ اس کے بعد ارادہ یہ تھا کہ ہم پے در پہ اس کے اوپر وی لاگ کریں گے تاکہ بات کلیئر ہو جائے، لیکن طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے اس میں کافی وقت لگ گیا، تو اسی سلسلے کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اس میں ہم آپ کو صدی بصدی بتائیں گے کہ یہ جو اسلام کی پہلی صدی ہے اس میں کیا ہوا، دوسری صدی میں کیا ہوا، تیسری میں کیا ہوا، چوتھی میں کیا ہوا، تاکہ آپ کو یہ ٹائم لائن کے حساب سے چیزیں سمجھ آ جائیں، اور اس میں ہم سن عیسوی کے لحاظ سے بات کریں گے۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو 7ویں صدی عیسوی ہے، اس میں نبوت ملی آخری نبی محمد علیہ السلام۔ اس کے بعد نبوت ہمیشہ کے لیے ختم، وحی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم، کتاب کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم، آخری کتاب، جامع کتاب قرآن دے دی گئی، اور قیامت تک کے انسانوں کو اس کی ہدایت جو ہے اس کے لیے کہا گیا کہ یہی تمہارے لیے ہدایت ہے۔ اللہ کی ہدایت، اس کی وحی صرف قرآن کے اندر ہے، قرآن سے باہر کسی بھی کتاب کے اندر نہیں۔ یہ آپ اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، نہیں سمجھ آتا پوچھ لیں، ڈسکس کر لیں، جب تک یہ چیز کلیئر نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے اِنَّ هَدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى۔ یہ جو ہدایت ہے وہ تو وہی ہے جو اللہ نے دی ہے، اس کی کتاب کے اندر ہے، اس کی کتاب سے باہر نہیں ہے۔ وہی کتاب اللہ کے اندر ہے، کتاب سے باہر نہیں ہے۔ تو یہ جو وحی کی دو قسمیں بنائیں گی بالکل صحیح نہیں ہے۔ ایک ہی قسم کی وحی ہے، وحی جلی، جو جلی حروف کے اندر کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ باقی وہ جو خفیہ وحی بنائی نا، کہ یہ جو ایرانی روایات ہیں یہ خفیہ وحی کے تحت آتی ہیں، تو بالکل یہ قرآن کے یہ خلاف ہے۔ تو ہم نے جو پہلا جو ویڈیو کیا تھا تفسیر کے اوپر، اس میں یہ چیز آپ کے اوپر کلیئر کی تھی کہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر خود تفسیر کر کے دی ہے، انسانی عقل کے اوپر نہیں چھوڑا کہ وہ جیسے چاہیں اس کے معنی متعین کر لیں۔ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر جو کچھ بھی کہا ہے اس کی وضاحت خود کر دی ہوئی ہے، اور اس کو سمجھنا کیسے ہے؟ قرآن کی عربی کی روح سے۔ اب قرآن میں ہے کیا؟ ڈو اینڈ ڈو ناٹ، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کتنا ہے، یہ انگلیوں کے اوپر آپ گن سکتے ہیں۔ قرآن کے اندر جو احکام ہیں وہ بالکل انگلیوں کے اوپر گنے جا سکتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، وہ بہت لمبی چوڑی تفصیل نہیں ہے۔ لیکن باقی جتنا بھی قرآن کا جو میٹر ہے وہ انسان کی اخلاقیات کے اوپر ہے، کہ انسان کی شخصیت کو سنوارا جائے، انسان کی ذات کی نشوونما کی جائے۔ تو قرآن کی جتنی بھی تعلیم ہے وہ انسانی ذات کی نشوونما کے لیے ہے، اس کی شخصیت کی تعمیر کے لیے ہے، اس کی ذہنی نشوونما کے لیے ہے۔ قرآن کی جو تعلیم اس کے لیے وہ سابقہ تاریخ کے واقعات بھی بیان اس کے اندر کیے گئے ہیں کہ فلاں امتیں، فلاں قومیں، ان کا یہ مائنڈ سیٹ تھا، انہوں نے یہ کیا تو ان کے ساتھ یہ انجام ہوا۔ تو وہ بھی بات کو سمجھانے کے لیے تاریخ کو پورا بیان نہیں کیا گیا، ان کی کچھ کڑیاں بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ نے پہلے سے یہ کنسیپٹ آپ نے کلیئر کرنے ہیں کہ قرآن بیسیکلی اس کا مقصد کیا ہے؟ انسانی شخصیت کی نشوونما۔ اس کے اندر ایسی ویلیوز ہیں کہ اگر ان کو اپنایا جائے تو انسان جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں۔ ان ویلیوز کو اڈاپٹ کیا جائے تو انسانی شخصیت کی نشوونما ہو سکتی ہے، انسانی پرسنالٹی کی گرومنگ ہو سکتی ہے۔ تو قرآن کا مقصد یہی ہے۔ اس کے بعد اب ہم اسی سلسلے کو آگے شروع کریں گے صدی بصدی، کہ پہلی صدی میں کیا ہوا،
پھر دوسری صدی میں کیا ہوا. تو یہ تو ہے نا کہ چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہماری مجبوری کہ ہم اس کو عیسوی کیلنڈر میں ہم بیان کریں گے، کیونکہ آج ہم جس دور میں ہیں ہم اسی کیلنڈر کی روح سے چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو 7ویں صدی عیسوی میں نبوت ملی. 7ویں صدی عیسوی میں یہاں سے ظہور اسلام ہوا، آخری نبی محمد علیہ السلام. اب یہ جو رسول کی جو نبوت کی زندگی ہے یہ 23 سالہ بنتی ہے. 610 عیسوی میں نبوت ملی اور 632 عیسوی میں وفات ہوگی. تو یہ 23 سال کا دور ہے جس میں 13 سالہ مکی زندگی ہے اور 10 سالہ مدنی زندگی ہے. اب اس میں رسول تھے، ان کے صحابہ تھے، رسول کے اوپر قرآن نازل ہوتا رہا، رسول اس قرآن کی تعلیم کو عام کرتے رہے، کوئی چیز کسی سے کچھ چھپا کر نہیں رکھی، کیونکہ وحی کی تعلیم یہ عام ہوتی ہے، سب کے لیے ہوتی ہے، کسی کے لیے مخصوص نہیں ہوتی. تو جو نبی علیہ السلام کے اوپر قرآن نازل ہوا، رسول نے بالکل اسی طرح ایز سچ امت تک پہنچا دیا. آگے جو رسول کے ساتھی تھے انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا اور اگلی امت تک پہنچا دیا. یہ اس طرح سے چیزیں ہیں. تو اب اس میں یہ دیکھیں کہ رسول کے جو کبار صحابہ ہیں، چلیں جن کو تاریخ مشہور کر رہی ہے، مثال کے طور پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، اور ایسے آگے معاویہ رضی اللہ عنہ. تو ان کے نام سے روایات بہت کم مروی ہیں. یہ جو کتب روایات ہیں ان کو آپ حدیث کی کتاب میں سمجھ لیں، کیونکہ عام طور پر ان کو حدیث کہا جاتا ہے، ہم ان کو روایات کہتے ہیں. تو یہ جو کتب روایات ہیں ان کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، ان سے تو بہت کم روایات مروی. حالانکہ یہ رسول کے، جیسے ہسٹری بتاتی ہے کہ یہ رسول کے بہت قریب تھے، پھر ان کو حکومت بھی مل گئی، انہوں نے حکومت بھی کی، تو ان سے بہت کم روایات مروی ہیں. حالانکہ جو زیادہ قریب تھا روایات تو اس سے زیادہ مروی ہونی چاہیے نا. لیکن یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو روایات کی کتابیں ہیں اس میں ان سے جو مروی روایات ہیں وہ تو ان کی تعداد براہ نام ہے، بہت کم ہے. لیکن ان کے مقابلے میں جو صحابی مشہور نہیں ہیں وہ روایتوں کی وجہ سے مشہور ہوئے نا، ان سے روایات بہت زیادہ ہیں. جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان سے 5374 روایتیں مروی ہیں. لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے 500 روایتیں بھی نہیں مروی. کہاں 5374 روایتیں. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے تو 100 روایتیں بھی نہیں مروی، 500 تو بڑی دور کی بات ہے. عمر رضی اللہ عنہ سے بھی کوئی اکا دکا روایات ہیں، بہت زیادہ نہیں ہیں، 100 سے بھی کم ہے. اس طرح عثمان رضی اللہ عنہ ہے. تو یہ قریبی ساتھی ہے نا اور حکومت میں بھی تھے، لیکن ان سے روایات تو بہت کم ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ لیکن یہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے ان سے روایات 5374 کی تعداد آ رہی ہے، جو بہت زیادہ ہے. ساری کتب روایات کو اکٹھا کریں نا اس میں سے یہ اتنی تعداد بنتی ہے. وہ آگے ہم بتائیں گے کہ یہ معاملہ کیا ہے. لیکن جو چیز ڈسکور کی، معلوم کی، اس میں کیا ہے اور بعد میں چیزیں کس طرح سے آگے بڑھیں، یہ ساری چیزیں ہم آپ کو ترتیب وار صدی بصدی بتائیں گے. ہم ہیں اس وقت 7ویں صدی میں. رسول کی وفات ہوگی 632 عیسوی میں. اب تاریخ بتا رہی ہے کہ ابو ہریرہ ایک صحابی ہیں رسول کے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وفات بتائی جا رہی ہے 679 عیسوی میں، 679 عیسوی یہ چیز. تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ 632 عیسوی میں نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی اور 679 عیسوی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی.
درمیان میں یہی 30-40 سال 50 سال کا عرصہ بن رہا ہے اس عرصے میں۔ اس عرصے میں ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے حمام ابن منبی، یہ یمن کے رہنے والے تھے، اور 749 عیسوی ان کی جو وفات بتائی جاتی ہے، 749 عیسوی، یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھی، یعنی ان کی وفات جو ہے یہ 8ویں صدی میں جا کے ہوئی ہے، لیکن یہ 7ویں صدی میں موجود تھے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ابو ہریرہ کے شاگرد تھے۔ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایتیں سنی تھیں، سن کے جمع کی تھیں، اور پھر ان سے ان کی تصحیح بھی کرائی تھی، چیک بھی کرائی تھی کہ یہ روایات میں نے لکھی ہیں۔ ظاہر ہے انہوں نے پھر ان کو اوکے بھی کیا تھا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے یہ روایات۔ تو یہ کتنی روایات تھیں؟ 138، 138 138 روایات کل جمع ہو سکیں رسول کی وفات کے کوئی 30 سال کے بعد۔ یہ چیزیں، یہ ٹائم لائن آپ نے سمجھنا ہی ہے۔ کتنی روایات جمع ہو سکیں؟ 138۔ کہاں پہ؟ مدینہ میں، جہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، جو اسلام کا مرکز رہا، دارالحکومت رہا، کیپٹل آف اسلام، جہاں پہ عمر رضی اللہ عنہ، صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ نے حکومت کی۔ تو وہاں پہ مدینہ میں وفات نبوی کے تقریباً 30 سال کے بعد جو مدینہ میں بیٹھ کے جو صحابہ کا دور تھا، صحابہ اس وقت موجود تھے، کل روایات کتنی اکٹھی ہو سکیں؟ 138۔ ان باتوں کا پتہ کیسے چلا؟ آج ان باتوں کا کیسے پتہ چلا؟ یہ ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر محمد حمید اللہ، عام طور پر ان کو ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں۔ 2002 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ جرمنی کے شہر برلن میں ایک اسٹیٹ لائبریری ہے۔ یہ چونکہ اسکالر بھی ہیں بہت بڑے، حیدرآباد دکن کے یہ رہنے والے تھے۔ انہوں نے وہاں سے ایک نسخہ دریافت کیا، وہاں اس جو برلن کی جو لائبریری ہے وہ قلمی نسخہ تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ یمن سے لایا گیا، کیونکہ یہ جو حمام ابن منبی ہیں یہ یمن کے رہنے والے تھے، جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے۔ تو ان کی وفات جب 749 عیسوی میں ہوئی تو اس کے بعد یہ کسی دور میں یہ نسخہ جو ہے یہ برلن میں لایا گیا، جرمنی کے شہر برلن میں۔ اس کی لائبریری میں یہ قلمی نسخہ موجود تھا، تو انہوں نے وہاں وہ نسخہ ڈسکور کیا، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے۔ جب یہ نسخہ ڈسکور کیا تو انہوں نے پھر دائرۃ المعارف عثمانیہ حیدرآباد دکن سے اس کا پہلا ایڈیشن 1953 میں شائع کروایا، اور یہ شائع ہو گیا۔ اس میں کوئی عقائد اور ایمانیات، عبادات، معاملات، اخلاق، آداب، اور جس کو وہ بولتے ہیں نا حدیث قدسی، وہ چند وہ روایات ہیں۔ یہ اس طرح کے عنوانات کے اوپر اس کے اندر روایات ہیں۔ ٹوٹل کتنی روایات ہیں؟ 138۔ نام کیا ہے؟ صحیفہ حمام ابن منبی۔ یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی۔ یہ ہوا 7ویں صدی عیسوی کا معاملہ۔ تو جو چیزیں 7ویں صدی عیسوی میں حمام ابن منبی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سن کر مرتب کی، وہ یمن سے ہوتی ہوئی وہ جرمنی کے شہر برلن کی لائبریری میں آ گئی۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ 20ویں صدی عیسوی کی بات ہے۔ 7ویں صدی عیسوی کا ایک نسخہ جو مدینہ میں لکھا گیا، وہ حمام ابن منبی ہیں، ابو ہریرہ کے شاگرد، ان سے ہوتا ہوا ان کی وفات کے بعد کسی دور میں یہ جرمنی کے شہر برلن میں اسٹیٹ لائبریری میں پہنچا۔ اور ڈسکور کب ہوا؟ 7ویں صدی عیسوی کا نسخہ ڈسکور کب ہوا؟
یہ ہوا 20ویں صدی عیسوی میں. اس کی وہ تاریخ دیتے ہیں 1933. تو یہ 20ویں صدی عیسوی ہوئی، یعنی 20ویں صدی عیسوی کے شروع میں آپ کہہ لیں، ایسا کہہ لیں. یہ چیزیں آپ نے سمجھ لیں. یہ 7ویں صدی عیسوی کا سفر، اور یہ ٹرانسفر کیسے ہوا 20ویں صدی عیسوی میں جرمنی کے شہر برلن. اس کے بعد آ جائیں 8ویں صدی عیسوی. روایات کی تعداد آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ مدینہ میں بیٹھ کر سارے صحابہ موجود تھے. جو مدینہ اسلام کا مرکز تھا، دارالحکومت تھا، اس میں بیٹھ کے کتنی روایات ٹوٹل جمع ہو سکی؟ 138. 138. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو باقی جو سیاستہ ہے، دیگر حدیث کی کتابیں ہیں، ان کے اندر جو مجموعی تعداد جب ہم نکالتے ہیں تو وہ بنتی ہے 5374. تو یہ 5374 یہ کہاں سے آ گئی؟ ایک سوال بنتا ہے نا کہ رسول کے دور، صحابہ کے دور میں، اور رسول کے صرف 30 سال کے بعد، ان کی وفات کے صرف 3 سال کے بعد، صرف 30 سال، تو اس میں تو 138 سے اوپر روایات ہی نہیں مل رہی. صحابہ بھی موجود ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن 138 سے اوپر روایات نہیں ہیں. تو پھر جو کتب سیاستہ اور دیگر جو حدیث کی کتابیں، ان میں 5374 روایات ابو ہریرہ سے مروی، وہ کہاں سے آئیں؟ کچھ باتیں رپیٹ ہوں گی سمجھانے کے لیے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں جی باتیں رپیٹ ہوتی ہیں. تو رپیٹ تو بھائی ہر کوئی بھی آپ ویلاگ دیکھ لیں، ایون نیوز چینل دیکھ لیں، کتنی رپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں باتیں. بات کو سمجھانے کے لیے کچھ چیزیں رپیٹ کرنی پڑتی ہیں. 7ویں صدی عیسوی کا معاملہ ہو گیا. اس کے بعد آئیں 8ویں صدی عیسوی. 8ویں صدی عیسوی میں مالک بن انس ہے، بالکل اس کا اینڈ ہو رہا ہے صدی کا. 795 عیسوی میں مدینہ میں ان کی وفات ہوئی. تو یہ 8ویں صدی عیسوی ہوگی. انہوں نے ایک کتاب لکھی موطا، جس کو عام طور پر بولا جاتا ہے موطا امام مالک، کیونکہ امام مالک نے لکھی. اس کا جو تالیف کا دور ہے بتایا جاتا ہے کہ 760 سے 780 عیسوی کے درمیان یہ مرتب کی گئی. یہ جو مجموعہ ہے نا، یہ پہلا منظم مجموعہ ہے روایات کا، موطا امام مالک. اصل میں تو پہلا صحیفہ جو ہے نا وہ تو ہے حمام ابن منبی، لیکن چونکہ وہ ایک منظم نہیں تھا، منظم کتابی شکل میں نہیں تھا، صحیفہ تھا. لیکن یہ جو موطا امام مالک ہے یہ ایک منظم مجموعہ ہے. اس کے اندر روایات کی تعداد کتنی ہے؟ 1720. پہلا صحیفہ روایات کا، صحیفہ حمام ابن منبی، روایات کی تعداد کتنی ہے؟ 138. اور دوسرا یہ جو منظم مجموعہ ہے حدیثوں کا، روایتوں کا، اس کے اندر روایات کی تعداد کتنی ہے؟ 1720. تو اصولاً تو یہ روایات زیادہ نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ وفات نبوی کے بعد اگر 30 سال کے بعد اگر 138 روایات مدینہ میں جمع ہو سکیں تو یہ بڑھ کیسے گئیں بعد میں؟ لیکن وہ بڑھ کر 1720 ہوگی. لیکن یہ بھی کوئی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے، تھوڑی ہے، ظاہر 1720 روایات کوئی زیادہ روایات نہیں ہے. یہ بھی مدینہ میں ہی ہوا کام، کیونکہ امام مالک جو تھے یہ مدینہ میں تھے. اور یہ انہوں نے جو نسخہ لکھا تھا موطا امام مالک، یہ بھی عباسی خلیفہ کے کہنے کے اوپر، عباسی خلافت کے کہنے پر لکھا تھا. اس کی ڈیٹیل ہم آگے دیں گے کہ اس کی وجہ کیا بنی تھی. اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ مدینہ میں ہی ابن اسحاق رہتے تھے جو پہلے مورخ ہیں، وہ بھی امام مالک کے ہم اثر تھے. تو ان کا اور ان کا جھگڑا ہوا، امام مالک کا اور ابن اسحاق کا. امام مالک نے ان کے اوپر یہ الزام عائد کیا کہ یہ جو ابن اسحاق ہیں یہ جھوٹی روایات بیان کرتے ہیں، سندوں میں ہیرا پھیری کرتے ہیں.
یہ جھگڑا جب بڑھا تو ظاہر ہے جو میجورٹی تھی وہ امام مالک کے ساتھ تھی مدینہ میں، تو یہ حدیث مسجد نبوی میں درس بھی دیتے تھے، تو ان کا جو حلقہ تھا یہ بڑا تھا، اس لیے پھر میجورٹی نے ابن اسحاق کو نکال دیا۔ وہ جب نکلے تو بغداد میں چلے گئے۔ اس وقت بغداد جو تھا وہ علمی مرکز بنا ہوا تھا، عباسی خلیفہ کے پاس دور دور سے علماء آتے تھے، وہاں پہ علمی مناظرے ہوتے تھے، تو یہ پھر بغداد چلے گئے، تو وہاں پر کمیشن پہ بھرتی ہو گئے، یعنی انہوں نے کوئی معاوضہ دیا، مشاہرہ دیا ان کو ماہانہ، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنا کام دکھایا کہ میں سیرت کے اوپر کتاب لکھ رہا ہوں، تو ان کو بڑا متاثر کیا، تو انہوں نے ان کا کمیشن مقرر کر دیا کہ ٹھیک ہے تم لکھو، ہم آپ کو جو ہے وہ کمیشن دیں گے، معاوضہ دیں گے۔ تو اس سے ان کو ایک آئیڈیا آیا کہ پھر مدینہ میں امام مالک بھی ہیں، ان سے بھی کچھ لکھوایا جائے، تو انہوں نے پھر امام مالک کو کہا کہ آپ بھی کوئی لکھیں، کوئی نسخہ لکھیں، تو انہوں نے پھر یہ موطا امام مالک عباسی خلیفہ کے کہنے کے اوپر لکھا۔ اس کی ڈیٹیل ہم بعد میں دیں گے کہ وہ عباسی خلیفہ کون تھے، کس دور میں یہ چیزیں ہوئیں اور کیسے آگے بڑھیں، وہ علیحدہ ڈیٹیل ہم دیں گے۔ تو یہ جو موطا امام مالک ہے عباسی خلافت کے کہنے پہ مرتب ہوئی، اور 1720 روایات ہیں ٹوٹل اس کے اندر، تو یہ حدیث کا یا روایت کا دوسرا مجموعہ سامنے آیا، دوسرا مجموعہ۔ تو 7ویں صدی عیسوی میں پہلا مجموعہ صحیفہ حمام ابن منبی، ٹوٹل روایات 138، اور 8ویں صدی عیسوی میں دوسرا جو مجموعہ ہے موطا امام مالک، اور ٹوٹل جو روایات ہیں وہ ہیں 1720۔ بس اب ہم آتے ہیں 9ویں صدی عیسوی میں، یہاں پہ بہت زیادہ کام ہوا اس صدی کے اندر۔ اس صدی میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو صدی ہے یہ روایات کی تدوین کا دور ہے، جتنی بھی مشہور کتابیں ہیں نا وہ اسی صدی میں مرتب ہوئی، یہ اس لحاظ سے بڑی اہم صدی ہے 9ویں صدی عیسوی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرا جو حدیث کا مجموعہ ہے، روایات کا مجموعہ، وہ کس نے مرتب کیا؟ وہ ہے احمد بن حنبل۔ ان کی وفات ہوئی تھی 855 عیسوی میں بغداد عراق کے اندر۔ انہوں نے حدیث کا جو مجموعہ لکھا تھا اس کا نام ہے مسند امام احمد بن حنبل۔ یہ مرتب ہوا تھا 820 عیسوی سے لے کے 840 عیسوی تک، یعنی تقریباً 20 سال میں یہ مرتب ہوا۔ اس میں روایات کی تعداد ہے 30,000 سے 40,000۔ غور کریں آپ، پہلی صدی جو ہے 7ویں صدی جو پہلی صدی بنتی ہے، اس کے اندر روایات کی تعداد 138، صحابہ کا دور ہے، اور خود صحابی ہیں ابو ہریرہ جو لکھوانے والے ہیں، صحابہ موجود ہیں، مدینہ میں بیٹھ کے یہ نسخہ مرتب کیا گیا، تو ٹوٹل روایات جمع ہو سکیں 138۔ امام مالک جو کہ رسول کے دور کے انتہائی قریب تھے، یہ دیکھیں نا، یہ جو امام مالک ہیں یہ 795 عیسوی میں تو ان کی وفات ہوئی ہے نا، تو یہ 8ویں صدی بنتی ہے۔ 795 عیسوی، تو ان کا دور رسول کے دور کے نزدیک بنتا ہے۔ تو یہ جو 8ویں صدی عیسوی کا یہ جو دور ہے، اس میں ٹوٹل روایات ان کے پاس آ سکیں 1720۔ یہ ساری روایات انہیں تو نہیں معلوم تھا نا، انہوں نے بھی تو سنا کے اکٹھی کی نا، جمع کی، تو 1720 روایات ٹوٹل، اور کہتے ہیں یہ پہلا منظم مجموعہ ہے احادیث کا۔ لیکن جب ہم اسلام کے لحاظ سے تیسری صدی اور یہ جو عیسوی کیلنڈر کے لحاظ سے جو 9ویں صدی بنتی ہے، 9ویں صدی میں یعنی وفات رسول کے 300 سال کے بعد 9ویں صدی میں روایات کی جب تدوین ہوئی ہے تو ایک دم گراف اوپر چلا جاتا ہے۔ یہ کہاں سے آ گئی؟ وہ تو چلو مدینہ میں بیٹھے تھے نا، حمام ابن منبی تھے تو وہ یمن کے
حمام ابن منبی، لیکن وہ مدینہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شاگردی میں رہے، ان کے پاس تو 138 سے اوپر روایات نہیں آ سکی۔ امام مالک بھی مدینہ کے رہنے والے تھے، وہیں پہ پیدا ہوئے، وہیں پہ ان کی وفات ہوئی، وہیں پہ وہ ساری زندگی درس دیتے رہے، تو ان کے پاس 1720 سے زیادہ روایات نہیں آ سکی۔ لیکن مدینہ میں نہیں، مدینہ سے کوئی 1500 کلومیٹر دور عراق میں، ایران میں روایات ہزاروں کی تعداد میں ہوگی۔ وہ کیسی ہوگی؟ چلے مدینہ میں یہ ڈسکور ہوتی نا روایات تو چلیں پھر بھی کوئی جواز بنتا تھا، مدینہ کی اندر بیٹھ کے تو سینکڑوں میں تھیں۔ جب مدینہ سے باہر نکلے، جیسے جیسے فاصلہ بڑھتا گیا، جیسے جیسے صدی آگے بڑھتی گئی، وقت بڑھتا گیا، حدیثوں کی تعداد بڑھتی گئی، حالانکہ گھٹنی چاہیے تھی۔ تو روایات کا جو تیسرا مجموعہ ہے نا، مسند امام احمد بن حنبل، اس کے اندر روایات کی تعداد بنتی ہے 30 سے 40 ہزار۔ اس کے بعد مجموعہ روایات کا چوتھا وہ ہے محمد بن اسماعیل، جن کو امام بخاری بولتے ہیں، کہتے ہیں قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین ان کی کتاب ہے صحیح بخاری۔ یہ ہے جی محمد بن اسماعیل۔ یہ بخارا، آج آپ کہیں گے ازبکستان، اس وقت یہ پرشین اسٹیٹ تھی، پرشین امپائر تھی، اس میں تھا بخارا ازبکستان۔ اب یہ جو محمد بن اسماعیل ہیں، یہ 870 عیسوی کے ہیں، ان کی وفات ہے 870 عیسوی میں۔ ان کے پاس 6 لاکھ حدیثیں پہنچ گئی، انہوں نے جو حدیثیں جمع کی ان کی تعداد 6 لاکھ، لیکن جب اس کو مرتب کیا تو لاکھوں حدیثوں کو اڑا دیا، صرف چند ہزار لے لی۔ کتنی؟ 7563۔ کہاں 6 لاکھ، کہاں 7563۔ اور یہ صحیح بخاری کہتے ہیں مرتب کب ہوئی ہے؟ 846 عیسوی سے لے کے 864 عیسوی۔ اس دور میں یہ روایات مرتب تقریباً 20 سالوں میں۔ صدی کون سی ہے یہ؟ 9ویں صدی عیسوی۔ اب ہم 9ویں صدی عیسوی میں ہیں۔ یہ 9ویں صدی عیسوی کے احمد بن حنبل ہے، جن سے 30,000 سے لے کے 40,000 کی روایات ہیں۔ اسی 9ویں صدی عیسوی کے محمد بن اسماعیل امام بخاری ہیں، جو ازبکستان کے تھے، ان سے 6 لاکھ، یعنی 30-40 ہزار سے سیدھا گیر 6 لاکھ کے اوپر چلا گیا اس کا گراف۔ اس قدر گیئر اپ ہوگی، روایات کی تعداد آسمانوں پہ پہنچ گئی۔ یہ 30 سے 40 ہزار میکسیمم تھا، اور اس سے سیدھا اوپر 6 لاکھ چلے گی تعداد۔ یہ کہاں سے آ گئی؟ لیکن جب کتاب مرتب کی تو اس میں 7563 روایات، وہ ریپیٹڈ ہے۔ اگر ریپیٹڈ نکال دیں تو پیچھے تقریباً کوئی 2600 روایتیں بنتی ہیں۔ اگر ریپیٹڈ نکال دیں، ان 2600 روایات کے اندر بھی آپ یہ دیکھ لیں اخلاق سے گری ہوئی بہت زیادہ روایات ہیں، عقل کے خلاف بہت زیادہ روایات، قرآن کے خلاف بہت زیادہ روایات ہیں، صحابہ کے خلاف بہت زیادہ روایات ہیں، امہات المومنین کے خلاف بہت زیادہ روایات ہیں۔ ان 2600 روایات کے اندر کی میں بات کر رہا ہوں، لاکھوں کی بات نہیں کر رہا۔ تو کہاں 6 لاکھ، کہاں 2600۔ اس کے بعد آتے ہیں، اب انہی کے جو استاد ہیں نا، امام علی بن المدینی، یہ بصرہ عراق کے رہنے والے تھے۔ 849 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی۔ ظاہر یہ بھی 9ویں صدی عیسوی کے امام بخاری کے یہ استاد ہیں۔ ان کے پاس کتنی روایتیں تھیں، حدیثیں تھیں؟ 12 لاکھ۔ 12 لاکھ 138 سے سلسلہ شروع ہوا، جو ڈاکٹر حمید اللہ نے ڈسکور کیا، جرمنی کے شہر برلن سے، اسٹیٹ لائبریری میں 138 روایات رسول کی وفات کے کچھ 30 سال کے بعد اتنی ملی تھی۔
138 سے سلسلہ بڑھتے 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 وہ 1720 ہوا، پھر 30 سے 40 ہزار ہوا، اس کے بعد پھر وہ سیدھا 6 لاکھ کے اوپر چلا گیا امام بخاری کے پاس آ کے، اور ان کے استاد کے پاس 12 لاکھ حدیثیں۔ اس کے بعد آتے ہیں جی 5واں نسخہ، مسلم بن حجاج، یہ 875 عیسوی نیشا پور ایران کے تھے۔ اگر ایران نہیں بھی آتا تو آپ سمجھیں یہ ایران ہی تھا اس وقت، ایران تو بعد میں نام پڑا، یہ پرشین امپائر کہلاتی تھی۔ 3 لاکھ ان کے پاس پہنچی، انہوں نے چل پھر کے جمع کی 3 لاکھ۔ انہوں نے اپنی صحیح مسلم جو مرتب کی وہ کی انہوں نے 850 عیسوی سے 870 عیسوی میں۔ اس میں روایات کی جو تعداد ہے بغیر تکرار کے، بغیر ریپیٹیشن کے، وہ 4000 بنتی ہے، 4000۔ لیکن ان کے پاس روایات کتنی کلیکٹ ہوئی تھی؟ 3 لاکھ۔ یعنی اب بات جو ہے وہ لاکھوں میں چل رہی ہے۔ امام بخاری کے پاس 6 لاکھ، ان کے استاد کے پاس 12 لاکھ، اور مسلم بن حجاج یعنی امام مسلم کے پاس 3 لاکھ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی 6واں نسخہ حدیث کا، وہ ہے محمد بن یزید بن ماجہ۔ یہ 886 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی، قزوین عراق کا شہر ہے قزوین، وہاں کے یہ رہنے والے تھے، محمد بن یزید بن ماجہ۔ یہاں پہ یہ دیکھ لیں، یہ محمد بن یزید نہیں بولتے، کیونکہ یزید سے تو نفرت ہے، اور ان کے باپ کا نام یزید ہے۔ یہ جو ابن ماجہ ہیں ان کا نام محمد ہے، اور ان کے والد کا نام یزید ہے۔ یزید سے اب چونکہ نفرت دلا دی گئی وہ واقعہ کربلا گھڑ کے، اس وقت واقعہ کربلا چونکہ مشہور نہیں تھا، اس وقت یہ واقعہ کربلا لوگوں کے ذہنوں کو متاثر نہیں کیا ہوا تھا، اس لیے عرب تو عرب، غیر عرب جو عجم کے علاقے تھے، جو ایران کے صوبے تھے، شہر تھے، ان کے اندر بھی لوگوں کا نام یزید ہوتا تھا۔ خود علی رضی اللہ عنہ کا جو شیعہ لشکر تھا اس میں بھی ایک یزید ہے جو علی رضی اللہ عنہ کے قریبی ساتھی تھے، ان کا نام بھی یزید ہے۔ تو اس کا مطلب یزید سے نفرت بعد میں دلوائی گئی، یہ ضمنی طور پر بات آ رہی ہے، لیکن چونکہ آگے میں یہاں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ اس طرح بھی ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ تو اب ان کا جو مشہور ہے وہ کہتے ہیں ابن ماجہ۔ پورا نام بولے نا آپ، پورا نام کیا ہے؟ محمد بن یزید بن ماجہ۔ تو یہ جو ابن ماجہ ہے نا، ان کا نام محمد اور ان کے آگے والد کا نام یزید ہے، یہ یزید کے بیٹے ہیں، یعنی ان کے والد کا نام یزید تھا۔ ان کے پاس کتنی روایتیں ہیں؟ 4 لاکھ۔ 4 لاکھ۔ اس کے بعد آ جائیں جی 6واں حدیثوں کا یا روایتوں کا مجموعہ۔ اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ سلیمان بن اشعث سجستانی، سجستان کے رہنے والے تھے، یہ بھی ایران میں تھا، سیستان۔ تو یہ 888 عیسوی سیستان میں ان کی وفات ہوئی۔ تو یہ جو ہے نا، ان کی جو کنیت ہے وہ ہے ابو داؤد۔ سلیمان بن اشعث ان کا نام ہے، لیکن اپنی کنیت سے مشہور ہے ابو داؤد، جن کو آپ بولتے ہیں نا سنن ابی داؤد، یہ نہیں کی ہے، سلیمان بن اشعث سجستانی۔ ان کا جو مجموعہ ہے وہ ہے سنن ابی داؤد۔ تو سنن ابی داؤد کے اندر یہ کب مرتب ہوا؟ یہ 860 عیسوی سے لے کے 880 عیسوی میں، یہ بھی تقریباً 20 سال میں مرتب ہوا۔ اس میں روایات کی تعداد کتنی ہے؟ 4800۔ اس کے بعد روایات یا حدیث کا 8واں مجموعہ، وہ کون سا ہے؟ محمد بن عیسیٰ ترمذی۔ یہ ترمذ جو ہے اس وقت تو ایران میں تھا، اب اس کے ساتھ یہ ہے ازبکستان، یہ جہاں کے امام بخاری ہیں وہ بھی ازبکستان کے ہی ہیں۔ تو یہ جو محمد بن عیسیٰ ترمذی ہیں، جس کو عام طور پر امام ترمذی بولا جاتا ہے، ان کے پاس کتنی روایات؟
3 لاکھ انہوں نے کلیکٹ کی. اچھا 3 لاکھ کلیکٹ کی. جامع ترمذی ان کی جو کتاب ہے وہ کتنی دیر میں تیار ہوئی؟ 870 عیسوی سے لے کے 890 عیسوی تک، یہ بھی 20 سال میں تیار ہوئی. اس کے اندر روایات کی تعداد ہے 3956. جمع کتنی کی؟ 3 لاکھ جمع کی اور لکھی کتنی؟ 3956. اسی طرح یہ چیزیں آپ دیکھ لیں کہ کلیکشن کتنی تھی اور جب لکھنے بیٹھے تو پھر کتنی انہوں نے اڑا دی. اس کے بعد ہم آتے ہیں 9ویں اور 10ویں صدی عیسوی، کیونکہ یہاں پر جو لوگ ہم بیان کریں گے وہ 9ویں صدی عیسوی میں بھی تھے اور 10ویں صدی عیسوی میں بھی تھے، تو اس لیے 9ویں اور 10ویں صدی عیسوی. اس میں آ جاتے ہیں جی کہ احمد بن شعیب نسائی، جس کو عام طور پر ہم امام نسائی بولتے ہیں، یہ سیاستہ کے آخری وہ جو نسخہ ہے نا سنن نسائی، اس کے یہ مصنف ہے. یہ 915 عیسوی ایران کا ایک گاؤں ہے نسا، ترکمانستان، وہاں کے رہنے والے تھے. یہ سارا ایران تھا اس وقت. ان کے پاس انہوں نے جو حدیثیں اپنے پاس جمع کی وہ ان کی تعداد بنتی ہے 2 لاکھ. لیکن جب انہوں نے سنن نسائی تالیف کی 890 سے لے کے 910 عیسوی تک، یعنی یہ بھی تقریباً ان کو 20 سال لگے، روایات کی تعداد اس کے اندر ہے 5700. دیکھ لیں بیان کرنے میں اور لکھنے میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے. امام بخاری کے پاس 6 لاکھ آئیں لیکن جب لکھنے بیٹھے تو 2600 رہ گئیں. 6 لاکھ میں سے 2600. امام مسلم کے پاس 3 لاکھ تھی، لکھنے بیٹھے تو 4000 رہ گئیں. ابن ماجہ کے پاس 4 لاکھ تھی، جب لکھنے بیٹھے تو سنن ابن ماجہ، جب لکھنے بیٹھے تو 4341 رہ گئی. یہ جو امام ابو داؤد ہیں ان کے پاس کتنی تھی؟ 5 لاکھ، جب لکھنے بیٹھے تو 4800 رہ گئی. امام ترمذی کے پاس 3 لاکھ تھی، جب جامع ترمذی لکھی تو 3956 رہ گئی. یہ دیکھ لیں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا جھوٹ بولا گیا اس دور کے اندر، رسول کریم کے نام سے منسوب کر کے، کسی اور کے نام سے نہیں، آخری نبی محمد علیہ السلام کے نام سے منسوب کر کے. لاکھوں کی تعداد بنتی ہے ان اقوال کی جو رسول کے نام سے منسوب کیے، اور جنہوں نے اکٹھے کیے ان کی بھی ہمت نہیں پڑی کہ اپنی کتابوں میں درج کر لیں. لاکھوں کی تعداد میں ان کو اڑا دیا، چند ہزار یا چند سو لیا. اب یہ جو 9ویں یا 10ویں صدی عیسوی ہے نا، اس میں اختلافی قراتوں کی روایات کے جو مصنفین تھے وہ ہم آپ کے سامنے لاتے ہیں. یہاں پہ تھوڑی سی چیز میں واضح کر دوں کہ اختلافی قرآن کی قراتیں جو سب سے پہلے بخاری میں آئیں، قرات سبع، کہ قرآن 7 قراتوں پر نازل ہوا. رسول نے کسی کو کسی طریقے سے پڑھایا سکھایا، کسی کو کسی طریقے سے پڑھایا سکھایا، اس پہ اوپر پھر صحابہ میں آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی تھی. یہ ساری چیزیں جو ہیں نا وہ روایات کے اندر موجود ہیں. صحابہ جھگڑتے تھے، ایک دوسرے کو گھسیٹتے تھے کہ یہ آیت ایسے نہیں ہے، یہ ایسے ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں. قرات سبع، یہ آگے ہم اس کی ڈیٹیل دیں گے. فی الحال آپ یہ سمجھ لیں قرات سبع ہوتی کیا ہے. قرآن مختلف الفاظ میں نازل ہوا، اور وہ اس کے ظاہر جب الفاظ مختلف ہوتے ہیں تو معنی بھی مختلف ہو جاتے ہیں، ان کے میننگ بھی بدل جاتے ہیں. اور وہ منسوب کیا ہوا نبی علیہ السلام سے کہ انہوں نے سکھایا ہی ایسے تھا. حالانکہ اللہ نے صاف کہا ہے کہ یہ جو قرآن ہے ہم نے رسول کی زبان میں، جو ام القریٰ یعنی جو مکے کی جو زبان تھی، اسٹینڈرڈ قریش کی زبان تھی عربی، اس کے اندر نازل کیا. اس میں 7 قراتوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے، تو انہوں نے بنا دی. کوفہ کے شیعہ قاریوں نے بنائی اس قرآن کی الفاظ کی قراتیں.
یعنی قرآن کی جو الفاظ تھے نا ان کے ساتھ مختلف الفاظ بنائے انہوں نے. یہ کوئی لہجوں کا اختلاف نہیں تھا، یہ لفظی اختلاف ہوتا تھا جس سے معنی بدل جاتے ہیں. وہ مختلف یعنی صحابہ سے منسوب کر کے آگے نبی تک پہنچایا ان کو، کہ نبی نے ان کو قرآن کے الفاظ سکھائے ہی ایسے تھے. آگے وہ پھر کہتے ہیں کہ قرات ابن عباس میں یوں ہے، قرات فلاں صحابی اس کے اندر یوں ہے، اور پھر اس کے معنی یہ بنتے ہیں، یعنی معنی بدل دیتے ہیں. اس طرح کی چیزیں کی گئی. یہ ہے جی اختلافی قراتیں. یہ بھی 9ویں صدی عیسوی اور 10ویں صدی عیسوی کے یہ جو مفسرین تھے، مورخین تھے، محدثین تھے، انہوں نے بنائی. ان کے ہم یہاں پہ آپ کو نام بتاتے ہیں کون کون سے تھے. پہلے نمبر پہ آتے ہیں امام بخاری 870 عیسوی کے. ان کی کتاب ہے الجامع الصحیح البخاری. اس کے اندر انہوں نے روایت بیان کی قرات سبع کی کہ قرآن 7 قراتوں میں نازل ہوا. اس کے بعد دوسرا نام آتا ہے محمد بن جریر بن یزید طبری 923 عیسوی بغداد عراق کے. یہ جریری مذہب کے بانی تھے جن کا ذکر ہم پیچھے ویڈیو میں کر چکے ہیں کہ اس کے اوپر ہم پوری تفصیل دیں گے. تو اس کے اوپر ابھی یہ ابتدائی ویڈیوز آ رہے ہیں. ابن جریر طبری کی ہم پوری تفصیل دیں گے، جو ان کے لیے جو اسپیشل ہم ویلاگ کریں گے نا اس میں دیں گے. ابھی تو یہ اس کے اندر آپ یہ یوں کہہ لیں کہ ایک تفصیل ہے، جو شروع میں بنیادی جو تفصیل دینی ہے وہ آپ سمجھ لیں. تو اختلافی قراتوں کے جو بانی ہیں دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ وہ ہیں یہ طبری صاحب. انہوں نے جو قرآن کی تفسیر لکھی اس کا نام ہے جامع البیان عن تاویل القرآن. اس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ 896 عیسوی سے لے کے 903 عیسوی تک اس دوران انہوں نے اس تفسیر کو مکمل کیا. یہ قرآن کی پہلی تفسیر آ گئی، پہلی کمپائلڈ تفسیر. تفسیریں اس سے پہلے بھی تھی، تفسیر ابن عباس. ایکچولی وہ جو تفسیر قلبی تھی جس کو بعد میں انہوں نے تفسیر ابن عباس مشہور کر دیا. بیسیکلی وہ مفسر قلبی کی تفسیر تھی، لیکن وہ اس وقت مدون نہیں ہوئی تھی اور وہ اتنی جامع نہیں تھی جتنی یہ جامع ہے. اس لیے یہ جو جامع البیان عن تاویل القرآن، یہ جو تفسیر جب لکھی تو وہ آج تک وہی تفسیر کاپی ہو رہی ہے. آپ جتنی بھی تفسیریں پڑھیں گے نا وہ اسی تفسیر کا چربہ ہے. یعنی 9ویں 10ویں صدی عیسوی میں جو تفسیر طبری نے لکھی وہی تفسیر آج تک کاپی ہو رہی ہے. الفاظ کو آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن اندر جو مٹیریل ہے، اندر جو میٹر ہے وہ وہی ہے جو طبری کا ہے تفسیروں میں، اور اسی سٹائل کے اوپر لکھی گئی. یہ پہلی تفسیر ہے جس کے اندر طبری نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اوپر قرآن کی آیت، نیچے مختلف قسم کی روایات، اور ان کی روح سے پھر اس کی قرآن کی آیت کی مختلف تفسیریں، کہ اس کا یہ مطلب بھی ہے، اس کا یہ مطلب بھی ہے، اس سے یہ مراد بھی ہے، اس کے یہ معنی. سمجھ آ رہی؟ اس طرح سے طبری نے یہ چیز، چونکہ یہ بالکل ایک نیا طریقہ تھا، ایک نیا آئیڈیا تھا، تو اس نے پھر لوگوں کو بہت زیادہ متاثر کیا، علماء کو بہت زیادہ متاثر کیا. تو ان کا یہ جو اثر ہے آج تک ہمارے علماء کے اوپر چلا آ رہا ہے. وہ کوئی بھی عالم، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، کوئی بھی ہو، سب کے اوپر طبری صاحب کا اثر ہے، اور بڑا بری طرح سے اثر ہے. تو اسی انداز سے تفسیر آج تک ہو رہی ہے. جو انہوں نے کی، جو کچھ انہوں نے کہا کہ یہ رسول کے جو ارشادات ہیں میں نے تو ان کی روح سے تفسیر کی. امام بخاری نے بھی تفسیر کی تھی اپنی بخاری کے اندر، صحیح بخاری کے کتاب التفسیر کے آپ دیکھیں نا، کتاب التفسیر، اس کے اندر روایات کی قرآنی آیات کی تفسیر ملے گی آپ کو، لیکن وہ سلیکٹڈ آیات ہیں، سارے قرآن کی تفسیر نہیں ہے. بخاری میں تفسیر ہے قرآن کی لیکن کچھ آیات کی، ساری قرآن کی تفسیر نہیں ہے. تو اب پوچھا جائے نا کہ امام بخاری سے پوچھا جاتا کہ باقی آیتوں کی تفسیر کہاں ہے؟ یہ تو چند آیات ہیں، سلیکٹڈ آیات، جن کی آپ نے تفسیر کر کے دے دی کہ یہ رسول کی ہوئی تفسیر ہے. تو پھر باقی تفسیر کہاں گئی؟
قرآن کی 114 صورتیں ہیں، ان سب کی جو تفسیر ہے وہ کہاں ہے؟ آپ نے تو سلیکٹڈ آیات کی تفسیر کی ہے، اگر تفسیر کرنی تھی تو پھر پوری جتنی قرآن ہے کی آیات ہے سب کی تفسیر کی جاتی، وہ سب کی تو نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ان کے ہی ہم اثر جو تبری ہیں، انہوں نے جو جامع البیان عن تاویل القرآن لکھی، اس کے اندر انہوں نے پورے قرآن کی تفسیر کی، اور وہ تفسیر کا انداز کیا تھا؟ اوپر قرآن کی آیت اور نیچے اس کا شان نزول، اس کے شان نزول کے پر مبنی مختلف قسم کی متضاد قسم کی روایات، جس سے پھر اس ایک آیت سے کئی معنی کئی مسلک بنتے تھے۔ کیونکہ اس سے کئی مسلک کی تائید میں مواد ملتا تھا اور ملتا ہے، اس لیے تاریخ تبری جو ہے، تفسیر تبری جو ہے، یہ تمام علماء کے ہاں مقبول ہوگی۔ اس سے پھر ہر مسلک کے جو مفسر تھے، ہر مسلک کو ماننے والے تھے، ان کو اپنے اپنے مسلک کے لیے مواد ملنا شروع ہو گیا، اس لیے یہ پھر ہر فرقے میں یہ مقبول ہوگی، مشہور ہوگی۔ اس کی وجہ یہ تھی اس کی مقبولیت کی کہ ہر فرقے کے حق میں مواد ہے اس کے اندر۔ یہ انہوں نے لکھی اس انداز سے تھی کہ ہر فرقہ اس کو پڑھے اور اس کو اپنا ہی سمجھے کہ یہ میری مسلک کی تفسیر ہے، اس لیے وہ مقبول بھی ہوئی۔ اور انہوں نے پھر تاریخ میں تاریخ الرسل والملوک لکھی کہ اپنے دور تک جتنے بھی بادشاہ آئے اور جتنے بھی رسول آئے، نبی آئے، ان سب کی انہوں نے تاریخ لکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ 915 عیسوی میں انہوں نے یہ مرتب کی تھی تاریخ کی کتاب۔ عام طور پر اس کو تاریخ تبری کہا جاتا ہے، بڑی ضخیم کتاب ہے یہ تاریخ کے اوپر۔ ظاہر ہے جو آدم سے لے کے محمد علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے اور ان کے دور تک 923 عیسوی تک جتنے بھی بادشاہ ملوک گزرے، ان سب کا اس کے اندر احوال ہے، ان کے قصے ہیں، ان کی کہانیاں ہیں، تو پھر خود سوچ لیں کتنی ضخیم تفسیر ہے، تاریخ ہے یہ ہو گئے دو شخص، کون سے اختلافی قرأتوں کے؟ ایک تو ہو گئے امام بخاری اور دوسرے ہو گئے تبری، اور تیسرے ابو بکر بن ابو داؤد۔ یہ جو سنن ابی داؤد ہے نا، اس کے جو مصنف ہیں ابو داؤد، ان کے بیٹے ہیں یہ ابو بکر بن ابو داؤد۔ 928 عیسوی بغداد میں انہوں نے کتاب المصاحف لکھی، جس کے اندر جتنی بھی روایات تھی نا قرآن سے ریلیٹڈ، اس کی تدوین سے ریلیٹڈ، کہ کیسے جمع کیا گیا، پتھروں پہ، ہڈیوں پہ، چمڑے کے ٹکڑوں پہ، کھجور کے پتوں پہ، یہ ساری جتنی بھی تھی نا اس قسم کی روایات، وہ ساری انہوں نے لا کے کتاب المصاحف میں جمع کر دی۔ یعنی قرآن کے خلاف پورا ایک مواد انہوں نے نا اس کے اندر جمع کر دی، جو قرآن کو مشکوک ٹھہرائے۔ یہ کارنامہ ہے کتاب المصاحف کا، اور بڑی مستند کتاب شمار کی جاتی ہے ان کی کتاب المصاحف۔ اس کے اندر جتنے بھی صحیفے ہیں نا وہ سارے دیے ہوئے ہیں، ان کو سارے ایک جگہ اکٹھا کر دیا ہے انہوں نے۔ یعنی یوں کہہ لیں قرآن کے خلاف جتنا بھی مواد تھا نا، جہاں جہاں بھی جن کتابوں میں، ان سب کو انہوں نے اپنی اس کتاب میں جمع کر دیا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے چوتھا نام ابو بکر بن مجاہد۔ یہ 936 عیسوی بغداد عراق کے، یہ بھی یہیں بغداد عراق میں تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو تبری ہے تو یہ طبرستان کے ہی تھے نا، لیکن بغداد میں تھے یہ، کیونکہ کام وہیں پہ ہو رہا تھا سارا، وہ علم کا ایک مرکز بن چکا تھا۔ عباسی خلفاء کے پاس وہ علماء بیس سے مناظرے وغیرہ وہیں پہ ہوتے تھے، تو انہوں نے یہ کام سارا بغداد میں کیا، تو یہ بھی بغداد میں تھے۔ پھر ابو بکر بن ابو داؤد جو ہیں، سنن ابی داؤد کے جو لکھنے والے ان کے بیٹے، انہوں نے جو کتاب المصاحف لکھی وہ بھی بغداد میں تھے۔ اور اس کے بعد ابو بکر بن مجاہد ہیں، یہ بھی عراق بغداد میں تھے۔ انہوں نے کتاب لکھی السبعۃ فی القراءۃ، وہی 7 قراتیں، اس کو مزید پکا کیا انہوں نے۔
یہ کام ہو رہا تھا جی بغداد میں، جو علمی مرکز کہلاتا ہے، اور یہ سارا کام قرآن کے خلاف تھا۔ اختلافی قرأتیں، متضاد ان کے میننگ، ان کے اندر کنفلکٹڈ روایات کا، الفاظ کا، تو یہ سارے اس صدی کے ہیں، ہم اثر ہیں، اور ان میں موسٹلی بغداد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ سارا جتنا بھی وہ کام کر رہے تھے اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ تھا کہ قرآن کو مشکوک ثابت کیا جانا تھا۔ آج انہی کی کتابیں وہ جو مغربی مستشرقین ہیں ان کے حوالے دے کے قرآن کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، تو یہ کتابیں ان کو پورا مواد فراہم کر رہی ہیں۔ اس طرح سے یہ چیزیں آئیں۔ اس کے بعد اب ہم آگے جو ہیں اس کو مزید تفصیل دیں گے آپ کو۔ فی الحال چونکہ یہ ویڈیو طویل ہو رہا ہے تو آگے پھر اس کی مزید ہم تفصیل دیں گے آپ۔ شکریہ۔